اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ صرف سادہ میں ہماری گفتگو ابواب ثلاثی مزید فیہ میں تھی۔ مصنف صاحب نے فرمایا کہ ثلاثی مزید فیہ کے 25 ابواب ہیں، ان 25 میں سے مشہور 10 ہیں، ان 10 میں سے آپ 7 پڑھ چکے اور آج انشاءاللہ 3 پڑھیں گے کیونکہ بحث مختصر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک باب افعال، دوسرا باب استفعال اور تیسرا باب افعیلال۔ تو استفعال کی تھوڑی بہت لمبی ہے بس، باقی یہ 2 باب تو بالکل مختصر ہیں۔ فرماتے باب افعال کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عام طور پر جو ہے کیا ہے، رنگوں کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسے مصدروں سے اس باب کو بنایا جاتا ہے جس مصدر میں رنگ کی معنی ہے، سرخ ہونا، سیاہ ہونا، سبز ہونا، کالا ہونا، ٹھیک ہے، یا جو عیوب کی معنی میں ہوتے ہیں، لنگڑا ہونا، گنجا ہونا، اس قسم کی اس باب کی 2 معنی ہیں۔ کتنی معنی ہے؟ پہلی معنی یہ ہے فاعل کا فعل کے مبدأ میں داخل ہونا، یعنی کیا، جس مادے سے ہم نے فعل کو بنایا ہے اس مادے کا کوئی وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو فاعل اس وقت میں داخل ہو گیا۔ مثلا آپ کہتے ہیں جناب اسود، اسود کی معنی کیا، کالا ہونا، اسود اللیل، یعنی رات کالے پن میں جو ہے کہ ہے داخل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا آپ کہتے ہیں احمر البصر، کھجور کا بیٹا پھل پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، جب کھجور کے پھل کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلے تو مچھلی کی طرح کھجور کے درخت سے ایک چیز نکلتی ہے، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد پھٹتی ہے، پھر اس میں سفید سفید دانے ہوتے ہیں، پھر وہ سفید دانے جو ہے کیا ہے پھر سبز دانے میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر سبز دانے والے پھر آہستہ آہستہ پیلے یا لال ہونا شروع کرتے ہیں، تو احمر سرخ ہونا، کہتے ہیں کھجور کا جو پھل ہے وہ سرخ ہونے میں داخل ہو گیا، ٹھیک۔ دوسری معنی اس کی ہے مبالغہ۔ مثلا کبھی کبھی کوئی انسان ہوتا ہے نا، وہ اچھا کھاتا پیتا ہے، اس کی رنگت اچھی ہوتی ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب احمر زید، زید بہت سرخ ہو گیا، یا احمر الحدید، لوہا بہت سرخ ہو گیا، بات واضح ہوگی۔ باقی پھر اس کی گردان ہے، جو آپ اس کی گردان جو ہے کیا کریں گے، البتہ اس کے عام طور پر جو ہے کیا ہے یہ افعال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فا اصلی حرف ہے، پھر عین بھی اصلی، ایک لام اصلی ہے، ایک لام زائد ہے، تو ایک لام جو کہ زائد ہے وہ دوسری میں داخل ہوگی، یا اگر ہم تشخیص نہیں دے سکے کہ پہلی اصلی ہے یا دوسری تو بہرحال ادغام ہوگا، تو جب اس کے امر کی گردان کریں گے تو اس میں فق ادغام بھی ہوگا، احمر بھی کہہ سکتے ہیں، احمرر بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ پھر چلتے ہیں باب استفعال کی طرف۔ باب استفعال بھی بنے گا وہی ثلاثی مجرد سے۔ ثلاثی مجرد کا کوئی ایک لفظ آپ اپنے ذہن میں رکھیں یا کتاب پر لکھیں، مثلا خرج، خا فاعل فعل، را عین الفعل اور جیم لام الفعل۔ اب جب باب استفعال میں ہو جائے گا تو استخرج، ٹھیک ہے، استخراج اس کا جو ہے کیا وہ مصدر ہوگا۔ اس باب کی کوئی خاص بات نہیں ہے، صرف اس باب کی ایک بات باب افعال کی طرح ہے کہ اگر کوئی لفظ اجوف ہو، کیا ہو بیٹا، اجوف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی عین الفعل قواعد اعلال کی وجہ سے حذف ہو جائے گی، اور اس سے حذف شدہ عین الفعل کے بدلے میں ایک تا ہم اس کے آخر میں لے آئیں گے، جیسے اقامتن، باب افعال کی مثال اصل میں تھا اقوامن، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، ٹھیک۔ اب واو در موضع حرکت، ابھی اس پر حرکت نہیں ہے لیکن کبھی تو حرکت تھی، ٹھیک، تو ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف میں تبدیل کر دیا، تو اقامتن میں باب کا تو الف پہلے ہی ہے،
پھر عین الفعل والا الف بھی ہو گیا تو التقاء ساکنین ہو گئی، ہم نے عین الفعل والا الف گرا دیا، اس کے بدلے میں تیل اقامتن۔ تو یہاں پر باب استفعال میں بھی ایسے ہوگا، اقامتن کو استقوامن تھا، استقوامن، واو کی حرکت نقل کر کے کاف کو دے دی، ٹھیک۔ اب واو در موضع حرکت ما قبل مفتوح، واو کو الف میں تبدیل کر دیا، اب التقاء ساکنین ہو گئی، ہم نے جو عین الفعل والا الف تھا اس کو گرا دیا، اس کے بدلے میں ہم تا لے آئے تو ہو گیا استقامتن یا استعانتن، اصل میں تھا استعوانن، پھر وہ واو الف میں تبدیل ہو گیا، گر گیا، اس کے بدلے میں تا لے آئے تو استعانتن ہو گیا۔ باب استفعال کی معانی کتنی ہیں؟ فرماتے 7 معانی ہیں۔ کتنی معنی ہیں؟ 7 معنی ہیں۔ سب سے پہلی معنی ہے طلب، یعنی کسی چیز کو چاہنا۔ مثلا آپ کہتے ہیں استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، بات واضح ہو گئی؟ خوب، پھر اس کی اور بھی مثالیں کتاب میں پڑھیں گے۔ دوسری معنی ہے تحول، کیا؟ تحول یعنی حالت تبدیل ہو جانا۔ مثلا ہاں یہ چیز تو پتھر ہو گئی، پتھر تھی نہیں لیکن حالت ایسی ہو گئی، یا مثلا کہتے ہیں کہ یار یہ تو ربڑ نہیں، یہ تو لوہا ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں ممکن ہے لوہا نہ بھی ہو لیکن ہم حالت تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد تیسری معنی یہ ہے کہ ہم باب استفعال کے مفعول کو کسی صفت پر پاتے ہیں۔ مثلا ایک بات کو میں ہلکا پھلکا سمجھ رہا تھا، جب میں نے جا کے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ تو بہت عظیم اور بہت فائدے والے تھا، تو استعظمت الامر، استعظمت تو فعل ہے، اس کا مادہ ہے کیا ہے؟ عظمت، یعنی میں نے اس بات کو عظمت والا پایا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی معنی یہ ہے کہ مفعول کی طرف کسی صفت کی نسبت دینا۔ تیسری اور چوتھی معنی میں فرق کیا ہے؟ تیسری میں یہ کہ مفعول میں وہ صفت ہے، چوتھی میں ہے کہ تھی نہیں، میں وہ صفت اس کو جو کیا ہے دے رہا ہوں۔ پانچویں معنی تکلف، تکلف کا مطلب کل کے درس میں آپ پڑھے تھے کہ ایک چیز ہے نہیں لیکن میں محسوس کرا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہے۔ مثلا استجرأ، ایک بندے میں جرت نہیں ہے، وہ کسی چپڑاسی کے سامنے بھی بات نہیں کر سکتا۔ اب ادھر سے جناب کوئی ایس پی صاحب آ گیا، ہاں میں بات کرتا ہوں، کیا ہے؟ تو یعنی جرأت کو ظاہر کرتا ہے، اس میں جرأت ہے نہیں۔ اور چھٹی معنی ہے مطاوعہ، یعنی یہ کسی اور کو جو کیا ہے اثر کو قبول کرتا ہے، لیکن کس کے اثر کو قبول کرتا ہے؟ فرماتے باب افعال کو۔ مثلا آپ کہتے ہیں ارحت زیدن، میں نے زید کو آرام دیا، فاستراح، اس نے بھی آرام کر لیا۔ اور اس کی 7ویں معنی بھائی باب استفعال کی وہی معنی ہے جو ثلاثی مجرد کی ہوتی ہے، کوئی معنی میں فرق نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ 10واں باب افعیلال، کہتے ہیں یہ جو افعیلال ہے اس کی بھی جو ہے کیا ہے خصوصیت وہی ہے جو افعلال کی تھی، یعنی رنگوں اور عیبوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور بھی اس کی خصوصیت ہے کہ یہ ہمیشہ جو کہ لازم استعمال ہوتا ہے، یعنی جس سے بنائے بھلی وہ متعدی ہو لیکن اس میں آنے کے بعد وہ لازم ہو جائے گا، اور ساتھ میں یہ مبالغے وغیرہ پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے ثلاثی مزید کے مشہور ابواب آج آپ نے پورے کر لیے، زندگی رہی تو ہفتے کے دن پھر غیر مشہور کو دیکھیں گے۔ فصل 8، 8ویں فصل، باب افعلال، باب افعلال کے بارے میں ہے۔ مانند حمرتن، سرخ ہونا، احمر، ٹھیک ہے جناب، یہ ماضی کا پہلا صیغہ، یحمر مضارع کا پہلا صیغہ، احمرار یہ مصدر۔ خصوصیت این باب این است کہ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ غالباً در الوان، غالباً کا مطلب یہ کہ 100% نہیں، اکثر طور پر، اکثر جو ہے کیا ہے جناب موارد میں در الوان، الوان لون کی جمع ہے، رنگوں میں استعمال ہوتا ہے، وعیوب، عیوب بھی عیب کی جمع ہے، عیبوں میں استعمال، بکار می رود استعمال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ لازم است،
یہ بھی ہمیشہ لازم ہوتا ہے۔ در بیان دو منظور، دو مطلب کے لیے، منظور بے معنی مطلب، دو مطلب کے لیے از باب افعلال استفادے می شود، باب افعال سے استفادہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دخول فاعل، فاعل کا داخل ہونا کس میں؟ در مبدأ فعل، فعل کے مبدأ میں، کہ معنی یہ غالبی آنست، کہتے ہیں یہ جو پہلی معنی ہے نا فاعل کا داخل ہونا، یہ اس باب کی غالبی معنی ہے، اکثر یہ باب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اسود اللیل، شب وارد سیاہی شد، رات اندھیرے میں داخل ہوئی۔ یہ اندھیرا کہاں سے آپ نے لیا؟ اسود، اندھیرا بے معنی کالا پن۔ احمر البصر، خرمائی نارس، نارس یعنی وہ کھجور جو ابھی پکی ہوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوا؟ وارد کرمزی شد، وہ سرخ ہونے میں داخل ہو گئی، اور جیسے سرخ ہوگی تو میٹھا ہونا بھی جو ہے کیا وہ شروع ہو جائے گی۔ مبالغے، اور دوسری معنی کیا ہے اس کی؟ مبالغہ کی، جیسے احمر الحدید، آہن بسیار سرخ شد، حدید بے معنی لوہا، لوہے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ آہن، لوہا بہت سرخ ہو گیا۔ صرف بعضی از قسمت ہے آن چنی نست، باب افعلال کے بعض گردانے اس طریقے سے ہیں جو آپ خود انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ فصل نہم، نویں فصل، باب استفعال، مانند جیسے خرج، اس سے ہم کیا کریں گے؟ استخرج۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں استخرج فعل ماضی بیٹا، یستخرج فعل مضارع، استخراج مصدر۔ باب استفعال قاعدے خصوصی نہ دارد، باب استفعال کا کوئی خصوصی قاعدہ نہیں ہے۔ وصرف اجمالی عن چنی نصب، اور اس کی مختصر سی گردان اس طریقے سے ہے، آپ کہیں گے سے اس کے اجواف میں تو قانون جاری ہوتا ہے، ہم کہیں گے قانون جاری ہوتا ہے لیکن وہ مخصوص تو نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ باب افعال میں بھی جاری ہوتا ہے۔ توضیح، وضاحت، در مصدر اجوف باب استفعال، باب استفعال کے اجوف والے مصدر میں مانند باب افعال، باب افعال کی طرح، پس از ان کے عین الفعل، اس کے بعد کہ عین الفعل بجہت اجراء قواعد اعلال، قواعد اعلال کے جاری ہونے کی وجہ سے حذف شد، حذف ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پس یہاں لے آئیں، یعنی حذف ہونے کے بعد بجائے آن، اس عین الفعل کی جگہ پر ایک تا لے آئیں گے، یعنی وہ تا بیچ میں لائیں گے یا بھی آخر میں، کہتے ہیں کہ در آخر آوردے میں شود، آخر میں وہ تا لائی جاتی ہے، جیسے استقوام، واو کی حرکت نقل کر کے کاف کو دی، واو کو الف میں تبدیل کیا، پھر الف کو التقاء ساکنن کی وجہ سے گرا دیا، استقامتن ہو گیا۔ وادھمین قبل استعاذتن، اصل میں کیا تھا؟ استعواذن، ٹھیک ہے۔ استفادتن، اصل میں کیا تھا؟ استفوادن۔ استحالتن، اصل میں تھا استحوالن، و اور بھی آپ جتنی مثالیں بنانا چاہیں۔ یک مورد استثنائی، اب کہتے ہیں کہ باب استفعال میں آپ نے کہا اجوف میں عین الفعل گر جانے کے بعد تا لے آتے ہیں، کہتے ہیں ایک لفظ ایسا ہے جو اجوف ہے لیکن پھر بھی ہم اس میں تا نہیں لاتے ہیں، وہ کون سا مادہ ہے؟ حییہ، بیٹا حییہ مضاعف بھی ہے کیونکہ دو یا، اور یہ لفیف مقرون بھی ہے کیونکہ دو حرف علت ہیں۔ حیا کرد، حیا کا مطلب کہ اس نے شرم کیا۔ چون بے باب استفعال رود، جب یہ باب استفعال میں جائے گا، می توان عین الفعل آن را، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے عین الفعل کو پس از نقل حرکت آن پہ ماقبل، اس کی حرکت نقل کر کے ہم ماقبل کو دیں گے انداخت، عین الفعل کو گرا سکتے ہیں۔ وہ چنین صرف کرد، گرا سکتے ہیں، یعنی پھر تا وغیرہ نہیں لے آئیں گے۔ استحا، بیٹا اصل میں یوں تھا استحیا، کیونکہ استحیا یا متحرک ماقبل مفتوح، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کریں گے، ہم کہیں گے استح یا پہلی یا کی حرکت نہ کر کے ہم نے کس کو دے دی؟ ہا کو، ٹھیک ہے۔
اب اس کو گرا دیا، ٹھیک، اس کے بدل میں کچھ بھی نہیں لے آئے. یستحی اصل میں تھا یستحییو، بس یستحی کر دیا استحاءً، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ہم وہ تا نہیں لے آئے. معانی یہ باب استفعال، باب استفعال کی معانی. باب استفعال در ہفت معنی است. باب استفعال کی کتنی معنی ہیں؟ 7 معنی ہیں. طلب کے معنی یہ غالبی ان باب است. طلب اس باب کی غالبی معنی ہے. غالبی یعنی اکثر، جیسے استغفر اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے از خدا طلب غفران کردم، خدا سے میں نے بخشش طلب کی. بیٹا ایک بات ذہن میں رکھ لینا، اس میں پھر وہ بڑے وہ سفید ریش بھی اشتباہ کر دیں. میں نے فلاں سے استفادہ حاصل کیا، خود استفادے میں طلب اور حصول کی معنی رکھی ہوتی ہے. جب بھی باب استفعال کا کوئی لفظ استعمال کریں تو اس کے بعد حاصل کا لفظ استعمال نہیں کیا کریں، ٹھیک ہے. استنصر، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اس نے مدد طلب کی. باب استفعال در بیان این معنی متعدی است. باب استفعال جب طلب کی معنی میں ہوگا تو یہ متعدی ہوگا، بھلی اس کو لازم سے بنائے، یعنی اس کا اصلی مادہ لازم بھی ہو تو بھی یہ متعدی ہو جائے گا. اگرچہ از ثلاثی لازم باشد، اگرچہ ہم اس کو کس سے بنائیں؟ ثلاثی مجرد لازم سے بنائیں. جیسے استخرجت المعدن، بیٹا خرج لازم ہے، ٹھیک ہے، متعدی نہیں ہے. لیکن جب استخرجتو میں آیا تو اس کا فاعل، المعدن اس کا مفعول. معدن را استخراج کردم، میں نے کان کو نکالا. کان جو کوئلہ وغیرہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے طلب کیا کہ اس کو نکالو. دوسری معنی ہے تحول، حالت تبدیل ہونا. جیسے استحجر الطینو، گل، گل نہیں پڑھنا، گل سنگ شد، گل یعنی مٹی، مٹی پتھر ہو گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کھیتی میں وہ زمین سخت ہو جاتی ہے تو آپ کو لے جاتے ہیں، بھائی اس میں کیا چیز ہم کاشت کریں؟ آپ کہیں گے بھائی یہ تو پتھر ہے، اس میں تو کوئی چیز کاشت ہوگی نہیں. مفعول را بر صفتی یافتن، یہ تیسری معنی، مفعول کو کسی صفت پر پانا. یعنی میں نے اس کو اس صفت کی نسبت نہیں دی، بلکہ میں جب گیا تو اس میں نے وہ خوبی پائی. مثلا استعظمت الامر، مطلب را بزرگ یافتم. پہلے میں اس کو ہلکا سمجھ رہا تھا، ٹھیک ہے، جب میں نے دیکھا پھر باب استفعال کو لے آیا، بھائی یہ تو مطلب بہت بڑا ہے، یعنی بڑائی والی صفت اس میں نے پائی. مفعول را بصفتی متصف کردن، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفعول میں اور کوئی صفت تھی یا نہیں، میں نے اس کو وہ صفت دے دی، میں نے اس کو علامہ بنا دیا. علامہ تھا نہیں، میں نے بنا دیا. مثلا استخلفت زیدن، ٹھیک، استخلفت، بیٹا استخلفت خلیفے کی معنی میں، خلیفہ یعنی جانشین بنانا. میں نے زید کو اپنا جانشین بنایا، یعنی جانشینی والی صفت اس میں نہیں تھی، میں نے اس کو صفت دے دی. تکلف یعنی ایک چیز مجھ میں ہے نہیں لیکن میں زبردستی خود میں اظہار کر رہا ہوں. جیسے استجرأ، استجرأ کا فاعل زید کو بنا دے. جرأت را بر خود تحمیل کرد، اس نے جرأت اور دلیری کو خود پر جو ہے کیا ہے، تھوپا ہے نہیں، ٹھیک ہے. بزحمت جرأت نشان داد، یعنی زحمت کے ساتھ اس نے کہا کہ میں سانپ سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے دکھاؤ، میں سانپ ابھی مارتا ہوں. مطاوعے، چھٹی معنی کیا ہے؟ یعنی یہ کسی اور کے اثر کو قبول کرتا ہے. جیسے رہت زیدن، میں نے زید کو آرام دیا، فاستراح، تو پھر وہ بھی جناب آرام والا ہو گیا. مثلا زید جو ہے کیا ہے، کوئی جناب احتجاج کر رہا تھا، دھرنا مار رہا تھا، یہ وہ، آپ نے مجھے بھیجا، تو میں کہتا ہوں بھائی زید آرام سے ہو جاؤ. تو اس نے کہا چلیں جیسے آپ کہتے ہیں، میں روڈ بلاک نہیں کرتا ہوں. معنی یہ ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے. 7ویں معنی باب استفعال کی وہی ہے جو ثلاثی مجرد کی ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کر یعنی وہ آرام ہو گیا، ایک جگہ ٹھہر گیا. استقر ایک جگہ ٹھہر گیا. کر اور استقر کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. فصل دہم، 10ویں فصل، باب افعیلال، ٹھیک ہے جناب.
وہ جو 8واں تھا وہ تھا باب افعلال، یہ ہے افعیلال، جیسے حمرتن، ترجمہ وہی ہوگا سرخ ہونا، احمار یحمار احمیرارن، خصوصیت این باب این است کے، حالانکہ خصوصیت یہ صرف اس باب کی نہیں ہے، یہ 8ویں باب کی بھی تھی۔ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ غالباً در الوان و عیوب بیکار می رود، اکثر اوقات یہ رنگوں اور عیبوں کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ لازم است، اور ہمیشہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ معنی یہ این باب، بھائی اس باب کی کوئی معنی تو ہمیں بتا دو۔ کہتے ہیں بیان تدریج و مبالغہ است، یہ تدریج اور مبالغے کو بیان کرتا ہے۔ جیسے احمار الحدید، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے آگ میں ڈالا لوہا سرخ ہو گیا، آہستہ آہستہ سرخ ہوا۔ آہن تدریجن بسیار سرخ شد، یعنی دونوں معنی ایک ساتھ کریں گے، یعنی لوہا آہستہ آہستہ بہت سرخ ہو گیا، مبالغے والی معنی بھی، تدریج والی معنی بھی۔ صرف اجمالی آن، اس کی مختصر سی گردانیں یہ کرنی ہے۔ اب انشاءاللہ کل جمعہ ہے، آپ ان گردانوں پہ عبور حاصل کریں انشاءاللہ العزیز۔ ہم ہفتے کو ابواب غیر مشہور پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔